مرزا غلام احمد قادیانی کے جہنم رسید ہونے کے بعد اس کا پہلا گدی نشین حکیم نور الدین تھا، جس کو قادیانی جماعت خلیفہ اول کے نام سے پکارتی تھی۔ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے بیٹے کی روایت کے مطابق حکیم نور الدین جو مدتوں نہیں نہاتا تھا، یہ بدبودار قادیانی خلیفہ گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جا رہا تھا کہ خدا تعالیٰ نے گھوڑے کو حکم دیا کہ خلیفہ اول کا خاتمہ کر دو۔ خلیفہ گھوڑے کے بدکنے سے نیچے گرنے لگا تو اس کا پاؤں رکاب میں پھنس گیا۔ گھوڑا سر پر دوڑ رہا اور نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والی جماعت کے خلیفہ کی ہڈیاں چٹ کھاتا رہا۔ جب گھوڑا رکا تو قدرت اپنا حساب پورا کر چکی تھی۔ حکیم نور الدین کی دردناک موت کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر الدین محمود، جسے قادیانی جماعت خلیفہ ثانی کے نام سے جانتی ہے، جانشین ہوا۔ خلافت پر جھگڑا ہوا، مولوی محمد علی لاہوری کو خلافت نہ ملی۔ مرزا قادیانی کی بیوی نے ریشہ دوانیوں سے اپنے نوجوان بیٹے کو زبردستی خلیفہ بنوا دیا۔ یہ عیاش اور لاابالی نوجوان تھا، جسے خلافت ملنے پر مرزا قادیانی کے وفادار ساتھی مولوی محمد علی لاہوری احتجاجاً اس جماعت سے نکل گئے اور اپنا لاہوری مرزائیوں کا گروپ تشکیل دے دیا۔ بشیر الدین محمود نے خلیفہ بنتے ہی ایسی گھنونی حرکتیں کی کہ خود بھی شرما گئی۔ اس کی قصر خلافت نامی رہائشگاہ دراصل قصر خباثت تھی، جہاں عینی شاہدین کے مطابق صرف عقیدتوں کا خراج ہی نہیں پروان چڑھا بلکہ مختلف حیل و بہانوں سے یہاں عصمتیں بھی لوٹتی رہیں۔ اس مقدس عیاش نے اپنے شکار گرفت میں لانے کے لیے نہایت دلکش پھندے لگا رکھے تھے۔ اسے معصوم لڑکیوں کو رام کرنے کا ایسا سلیقہ تھا کہ قصر خلافت کے عشرت قدے میں جانے والی بہت سی عورتیں اپنی عزت لوٹا کر واپس آئیں۔ خلیفہ ثانی مذہب کی آڑ میں عصمتوں پر ڈاکے ڈالتا رہا۔ جناب نگر مختلف حیل و بہانوں سے اس عیاش خلیفہ نے عصمتیں لوٹیں اور ظلم پر ظلم کرتا رہا۔ اس کی رنگین داستانوں کے قادیانی جماعت کے اپنے ہی لوگوں کے تبصرے، حلفی بیانات اور قسمیں موجود ہیں۔ خدائے برتر ایسے ظالم انسان کو کبھی معاف نہیں کرتے۔ چنانچہ احمدی جماعت کے اس خلیفہ ثانی، جسے قادیانی فضل عمر بھی کہتے ہیں، کی زندگی کا خاتمہ بھی انتہائی دردناک موت میں ہوا۔ اسے زندگی کے آخری 12 سال میں بستر مرگ پر ایڑیاں رگڑتے رگڑتے دیکھ کر لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے۔ اس کو فالج ہو گیا تھا۔ اس کی شکل و صورت جنونی پاگلوں کی سی بن گئی تھی۔ وہ سر ہلاتا رہتا، منہ میں کچھ گنگناتا رہتا۔ اس کے سر کے بال زیادہ تر گر چکے تھے، پھر بھی انہیں کھینچتا رہتا تھا، اپنی ہی نجاست منہ پر ملتا رہتا تھا۔ اس خلیفہ ثانی نے ایک بیان میں اعلان کیا کہ جماعت احمدیہ میں 98% منافق ہیں، جس کی بنا پر جماعت کے لوگوں نے اس کو پاگل ہونے کی افواہ اڑا دی۔ ایک لمبا عرصہ اذیت ناک زندگی بستر پر گزارنے کے بعد جب یہ شخص دنیا سے رخصت ہوا تو اس کا جسم بھی عبرت کا نمونہ تھا۔ ایک لمبا عرصہ بستر پر لیٹنے کی وجہ سے لاش اکڑ کر گویا چرگا بن چکی تھی۔ ٹانگوں کو رسیوں سے باندھ کر بمشکل سیدھا کیا گیا۔ چہرے پر ماہرین نے خصوصی طور پر میک اپ کروایا اور پھر عوام الناس کو دھوکہ دینے کے لیے مرکری بلب کی تیز روشنی میں لاش کو اس طرح رکھا گیا کہ چہرے پر مصنوعی نور نظر آئے۔ لیکن قادیانی تو ساری باتوں سے واقف تھے۔ خدا تعالیٰ ایسے حقیقی انجام اور مصنوعی نور سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ قادیانی جماعت کے خلیفہ دوم کی تدفین کے بعد ان کے عزیز و اقارب اور پوری جماعت احمدیہ نے سکھ کا سانس لیا۔ پھر موروثی سیاست اور چندوں کے نام پر لوٹ مار کا سلسلہ جاری رکھنے کی خاطر ان کے بیٹے مرزا ناصر احمد گدی نشین ہوئے۔ یہ حضرت گھوڑوں کی ریس کے شوقین تھے۔ ان کے اس شہنشاہی شوق نے چناب نگر میں گھوڑ دوڑ کے دوران ایک غریب شخص کی جان لے لی۔ خلیفہ مرزا ناصر احمد نے 78 سال کی عمر میں فاطمہ جناح میڈیکل کالج کی ایک 27 سالہ طالبہ کو یہ کہتے ہوئے اپنے عقد میں لے لیا کہ آج دولہا اپنا نکاح خود ہی پڑھائے گا۔ اس 78 سالہ بوڑھے نے اپنے اذکار رفتہ میں پانی بھرنے کے لیے کشتوں کا استعمال شروع کر دیا اور راس نہ آنے پر خود ہی اس کا شکار ہو گیا۔ اس کا جسم پھول کر کپا ہو گیا اور خدائے قہار کی گرفت میں آ کر ملک عدم کو سدھار گیا۔ اس کے بعد مرزا لقمان گدی نشین ہوا۔ اس کی موت کے بعد مرزا رفیع احمد خلافت کو اپنا حق سمجھتے ہوئے امید باندھنے لگے۔ وہ اپنے حواریوں سمیت سراپا احتجاج بن گئے اور سڑکوں پر آ گئے۔
لیکن انہیں حضور خود اپنے گھروں میں دھکیل کر خلافت پر قبضہ کر لیا۔ مرزا طاہر احمد جماعت کے چوتھے خلیفہ آمرانہ مزاج کے حامل تھے۔ ان کی شروع سے یہ عادت تھی کہ وہ کسی کی بات نہیں مانتے تھے۔ ان کی فرعونی عادات نے نہ صرف پوری قادیانی جماعت کو دنیا بھر میں ذلیل کروایا، اپنی زبان درازی ہی کی وجہ سے وہ پاکستان سے بھاگ کر لندن اپنے آقاؤں کے ہاں پناہ گزین ہوئے۔ ان کے دور خلافت میں بھی کبھی کسی شخص کی عزت محفوظ نہیں تھی۔ جب چاہتے جسے بھی چاہتے پل بھر میں ذلیل کر دیتے۔ یہ ایسا ذلیل قادیانی تھا کہ یہی چاہتا تھا کہ عورت صرف احمدی لڑکے ہی پیدا کرے جن میں ذات پات یا نسل کا کوئی لحاظ نہ ہو۔ شاید قدرت ان کے ان ہتھ کنڈوں پر ہنس رہی تھی۔ دوسروں کو لڑکا دینے والا یہ ڈاکٹر ہومیوپیتھک اپنی بیوی کو لڑکا نہ دے سکا۔ ان کے اپنے ہاں 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں جس سے دنیا حقیقت جان گئی۔ خلیفہ طاہر احمد نے اپنی عمر کے آخری چند سالوں میں اس دیدہ دلیری سے جھوٹ بولے کہ پیروکار بھی ان کے جھوٹ لکھتے ہوئے حیران ہوتے ہوں گے۔ وہ جھوٹ کی انتہا پر پہنچتے ہوئے ایک روز 20 کروڑ احمدیوں کی جماعت کا خلیفہ ہونے کا دعویٰ کر بیٹھے۔ ان کے ذہنی توازن کا یہ حال تھا کہ امامت کے دوران عجیب و غریب حرکتیں کرتے رہتے، کبھی باوضو نماز پڑھاتے تو کبھی بے وضو ہی پڑھا دیتے، رکوع کی جگہ سجدہ اور سجدے کی جگہ رکوع، کبھی دوران نماز کہتے گھل کو چل دیتے کہ ٹھہرو ابھی وضو کر کے آتا ہوں۔ مرزا طاہر احمد کی بھی بڑی مشکل سے جان نکلی۔ جب پرستاروں کے دیدار کے لیے اس کی لاش رکھی گئی تو چہرہ سیاہ ہونے کے ساتھ ساتھ اچانک سے تعفن اٹھا اور ان کے پرستاروں کو فوراً کمرے سے باہر نکال دیا گیا اور لاش بند کر کے تدفین کے لیے روانہ کر دی گئی۔ لوگوں نے یہ مناظر براہ راست ٹی وی پر دیکھے اور کافی لوگ اس کے گواہ بھی ہیں۔